الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میری گفتگو کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، شیطان پہاڑوں سے ٹکرے مارتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ آج میرا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، آج میرے کفرستان کو جڑ سے اکھاڑنے والا تشریف لے آیا، آج میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ اس نے اپنے تمام چیلوں کو جمع کیا اور کہا کہ سب مل کر رو، آنسو بہاؤ، آج رسولوں کا رسول اور نبیوں کا نبی تشریف لے آیا ہے، جس نے ایک اللہ کی پوجا کا چرچا تمام جہان میں کرنا ہے اور شرک و کفر کی جڑ کاٹنی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں آواز آئی، اے عبد المطلب، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے، سارے جہان کی رحمت ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے، سب کا حامی و ناصر ہے، یہ نبیوں کا خاتم النبی ہے، یہ شفیع محشر ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ بابا جان، آپ حیران کیوں ہیں؟ دل میں کیا بات ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ بیٹی آمنہ، میرا دل کہتا ہے کہ آپ کا نام محمد رکھوں، کیونکہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ زمانے بھر کی زبانیں ان کا ذکر کریں گی۔ پھر آپ نے نام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، اور محبت دیکھیے کہ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں، پیارا نام لبوں پر جب آتا ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ نام ہے جس کی بدولت یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہی وہ نام ہے جس کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہی وہ نام ہے جس کے صدقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، یہی وہ نام ہے کہ جس کے نور کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بن گئی، یہی وہ نام گرامی ہے کہ جس کی عظمت کے صدقے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری نہیں چلی، یہی وہ نام ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ عرش کی زینت بنا، یہی وہ نام ہے جو فرشتوں کی آنکھوں میں لکھا ہوا ہے، یہی وہ نام ہے جو جنت کے پتے پتے پر اور ہر دریچے پر لکھا ہوا ہے، یہی وہ نام ہے کہ جو جنت کے ہر محل پہ لکھا ہوا ہے۔ جب دائی حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حلیمہ کو دیکھا، آپ مسکرائے، دونوں کی نظریں مل گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فریفتہ ہو گئیں اور جلدی سے اپنی پیاری گود میں اٹھا لیا اور بولی، بی بی آمنہ، یہ لال مجھے دے دیں، میں ہی اس کو دودھ پلاؤں گی اور اس کی پرورش کروں گی۔ عرش والے فرشتے کہہ رہے تھے کہ حلیمہ تو کتنی خوش بخت ہے کہ تیری جھولی عرش اعلیٰ سے بھی بڑھ گئی ہے۔ ذرا وہ منظر تو دیکھیے کہ ایک ماں اپنے لال کو کسی اور کی جھولی میں ڈال رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے حلیمہ، میرے لال کو رونے نہ دینا، اسے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا، یہ لال میرا بھوکا پیاسا نہ رہے، حلیمہ اسے سردی اور گرمی سے بچانا، اے حلیمہ یہ گور نایاب ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، جا لے جا، دیکھنا تیرا گھر جنت بن جائے گا۔ حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر اپنی آگے گود میں بٹھایا۔ جب آپ اونٹنی پر سوار ہوئی تو وہ اونٹنی جو کمزور اور لاغر تھی، مشکل سے چلتی تھی، اب شاذور ہو گئی اور اتنی تیز چلی کہ پہلے آنے والی دائیاں بھی پیچھے رہ گئیں اور آپ کی اونٹنی آگے نکل گئی۔ اسے حاجت نہیں تھی اب کوئی کھانے پکانے کی، اسے حاجت نہیں تھی اب کوئی کھانے پکانے کی، کہ وہ تو بن گئی مالک خدا کے ہر خزانے کی، وہ تو بن گئی مالک خدا کے ہر خزانے کی۔ صبح سے شام تک حلیمہ گھوم لیتی تھی، صبح سے شام تک حلیمہ گھوم لیتی تھی، مگر جب بھوک لگتی تھی تو لبوں کو چوم لیتی تھی، مگر جب بھوک لگتی تھی تو لبوں کو چوم لیتی تھی۔